آج ہم ایک کافی پرانی لیکن اہم کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں، دی اوریجنل سورسز آف دا قرآن۔ یہ ڈبلیو سنکلیئر ٹسڈال نے لکھی تھی 1905 میں۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلام کی تشکیل میں کون سے عناصر شامل ہو سکتے ہیں، کم از کم مصنف کے مطابق؟ جی بالکل، اور دیکھیں مصنف کا بنیادی خیال یہ ہے کہ کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی مذہب یوں ہی نہیں بن جاتا، اس کی ایک تاریخ ہوتی ہے، جڑیں ہوتی ہیں۔ تو ٹسڈال نے قرآن اور مستند سمجھی جانے والی احادیث کی بنیاد پر یہ کھوج لگانے کی کوشش کی ہے کہ ان کے خیال میں کون سے پرانے عقائد، رسمیں، کہانیاں وہ اسلام میں شامل ہوئیں۔ تو یہ شروعات کیسے ہوئی؟ خاص طور پر قرآن کی تدوین کے بارے میں مصنف کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مصنف اس وقت کی جو عام رائے تھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک پوری کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ اچھا، تو پھر کیسے تھا؟ وہ بکھرا ہوا تھا، آیات لکھی ہوئی تھیں، کہیں کھجور کی چھال پر، کہیں پتھروں پر، ہڈیوں پر، اور زیادہ تر تو لوگوں کو زبانی یاد تھیں، حافظوں کے سینوں میں۔ پھر وہ جنگ یمامہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ایک بہت سخت جنگ تھی، بہت سے حافظ شہید ہو گئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ جی۔ تو انہوں نے پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کام سونپا کہ ان ساری بکھری ہوئی آیات کو ایک جگہ جمع کریں۔ اور پھر حضرت عثمان کے دور میں اسے معیاری بنایا گیا؟ جی ہاں، ہوا یہ کہ جیسے جیسے اسلام پھیلا، عرب کے مختلف علاقوں میں قرآن پڑھنے کے لہجوں میں فرق آنے لگا۔ اچھا۔ تو اس سے خدشہ ہوا کہ کہیں کوئی اختلاف نہ پیدا ہو جائے، تو حضرت عثمان نے کمیٹی بنائی، اس کی سربراہی بھی حضرت زید نے ہی کی، اور قریش کے لہجے کے مطابق ایک سٹینڈرڈ نسخہ تیار کروایا۔ اور باقی نسخوں کا کیا ہوا؟ مصنف کے مطابق ان باقی نسخوں کو مبینہ طور پر تلف کر دیا گیا تاکہ امت میں کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ تسٹ کہتے ہیں کہ آج جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ زیادہ تر وہی عثمانی نسخہ ہے، اور اسی بنیاد پر وہ اس کے متن کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کے مبینہ ماخذ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ہوا مصنف کا نقطۂ نظر، لیکن مسلمانوں کا اپنا عقیدہ کیا ہے قرآن کے ماخذ کے بارے میں؟ بنیادی اسلامی عقیدہ تو بہت واضح ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہوا۔ یعنی کسی انسان کی تصنیف نہیں؟ بالکل نہیں، یہ الہامی کتاب ہے، یہ ازلی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، غیر مخلوق ہے۔ حالانکہ اس نقطے پر تاریخ میں کافی بحثیں رہی ہیں، لیکن بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ یہ لوح محفوظ پر پہلے سے موجود تھا، الکتاب میں، اور یہ پچھلی کتابوں توریت اور انجیل ان کی تصدیق کرتا ہے، انہیں مکمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں مصنف کے بتائے ہوئے دوسرے ماخذ کی طرف۔ مسلمانوں کے اس بنیادی عقیدے سے ہٹ کر وہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے قدیم عرب کے عقائد و رسومات کی بات کرتے ہیں۔ جی، مصنف کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کے عرب وہ مکمل طور پر بت پرست نہیں تھے، ایک اعلیٰ خدا کا تصور تھا وہاں، اللہ کا تصور۔ گھر۔ لیکن پھر وہ لات، منات، عزا، یہ بت پرستی اتنی عام کیوں تھی؟ ہاں وہ بھی تھیں، مصنف اسے شرک کہتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ مختلف قبیلوں کے اپنے اپنے دیوی دیوتا تھے، وہ ان کی پوجا کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ مصنف یہاں ایک وہ متنازع واقعہ کا بھی ذکر کرتے ہیں جسے کچھ پرانے مفسرین نے تو لکھا، لیکن بعد کے بڑے علماء جیسے امام غزالی انہوں نے سختی سے رد کر دیا، وہ شیطانی آیات والا واقعہ۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے لیے ان دیویوں کی شفاعت مان لی تھی، لیکن فوراً ہی اسے منسوخ کر دیا گیا۔ یہ بات اسلامی علمی روایت میں تقریباً سبھی مسترد کرتے ہیں۔ اور پتھروں کی پوجا، حجر اسود کی تعظیم کا کیا؟ یہ بھی پرانا رواج تھا۔ حجر اسود کی تعظیم تو اسلام میں بھی جاری رہی۔ اسلام سے پہلے بھی کہانیاں تھیں کہ جنت سے اترا، سفید تھا، گناہوں سے کالا ہو گیا۔ مصنف یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی شہاب ثاقب ہو۔ اچھا۔ اس کے علاوہ ٹسڈال کے مطابق اسلام نے کئی پرانی عرب رسمیں برقرار رکھیں یا تھوڑی ترمیم کے ساتھ اپنا لیں، جیسے نکاح کی کچھ پابندیاں، حج کے کئی ارکان، جیسے احرام باندھنا، کعبے کا طواف کرنا، صفا مروہ کے بیچ دوڑنا جسے صحیح کہتے ہیں، اور منا میں وہ شیطانوں کو کنکریاں مارنا یعنی رمی جمار،
یہ سب پہلے بھی ہوتا تھا۔ یہ تو دلچسپ ہے، یعنی کچھ جڑیں تو خود عرب کی سرزمین میں تھیں۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ سابی اور یہودی اثرات، ان کے بارے میں مصنف کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں سابیوں کا ذکر ہے، یہ کون لوگ تھے؟ جی، سابی، ان کی ٹھیک پہچان پر اتفاق نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ شام میں ہیران کے ستارہ پرست تھے، کچھ کہتے نہیں یہ جنوبی عراق کے مندائی تھے جو حضرت یحییٰ کو مانتے ہیں۔ مصنف ایک مورخ ہیں، ابو الفدا، ان کا حوالہ دیتے ہیں، وہ حران والوں کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ خود کو حضرت شیس اور ادریس علیہ السلام کی نسل سے بتاتے تھے، ان کے پاس کوئی کتاب شیس بھی تھی۔ اچھا، اور کیا خاص بات تھی ان میں؟ وہ دن میں 7 نمازیں پڑھتے تھے، جو کہ آپ دیکھیں مسلمانوں کی 5 فرض اور 2 نفلی ملا کر تعداد قریب بنتی ہے۔ واقعی؟ جی، اور وہ مردوں کے لیے دعا کرتے تھے بغیر رکوع سجدے کے، اور کعبے کی تعظیم بھی کرتے تھے۔ یہ تو کافی حیران کن مماثلتیں ہیں۔ اور یہودی اثرات، اس پر تو لگتا ہے مصنف نے بہت کام کیا ہے۔ بالکل، یہ کتاب کا ایک بڑا حصہ ہے۔ وہ خاص طور پر ایک جرمن اسکالر تھے، ایبراہم گائجر، ان کے کام کا بہت حوالہ دیتے ہیں، کئی پہلوؤں پر بات کرتے ہیں، جیسے رسومات میں وہ روزہ عاشورہ کی مثال دیتے ہیں۔ اسلام کے شروع میں یہ یہودیوں کے یوم کفارہ کے روزے جیسا تھا، بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ نفلی ہو گیا۔ اور انبیاء کے قصوں میں یہودی روایات کا اثر، یہ تو بہت اہم لگتا ہے۔ جی، یہاں وہ بہت سی مثالیں دیتے ہیں، چند ایک دیکھ لیتے ہیں، جیسے حابل قابیل کا قصہ ہے۔ قرآن میں ہے کہ جب قابیل نے حابل کو قتل کیا تو اللہ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کھود کر دکھایا کہ لاش کیسے دفنانی ہے۔ ہاں، پڑھا ہے۔ تسڈال کہتے ہیں یہ بات یہودی ترگم میں ملتی ہے جو بائبل کی پرانی تفسیریں ہیں۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت بچائی، اور جس نے ناحق قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ جی، اس کا بالکل ملتا جلتا مفہوم یہودی مشنا میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں جو تفصیلات ہیں، بت توڑنا، آگ میں ڈالا جانا، ان کے بارے میں کیا؟ جی، قرآن میں حضرت ابراہیم کا اپنے والد جن کا نام آزر بتایا گیا ہے، بائبل میں تارے ہیں۔ اچھا، ان سے اور قوم سے بت پرستی پر بحث کرنا، پھر بتوں کو توڑ دینا، پھر بادشاہ نمرود کا انہیں آگ میں ڈلوانا اور آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، یہ سب بیان ہوا ہے۔ ہاں، ٹسڈال کہتے ہیں کہ یہ ساری تفصیلات تقریباً اسی طرح یہودی مدراش ربہ میں ہیں، جو قدیم یہودی علماء کی کہانیاں اور تفسیریں ہیں۔ وہ آزر نام پر بھی بات کرتے ہیں کہ شاید یہ فارسی لفظ آزر یعنی آگ سے نکلا ہو۔ ملکہ سبا کا قصہ، ہدہد تخت، وہ شیشے والا محل، اس میں بھی کچھ ایسا ہے؟ جی ہاں، قرآن میں یہ پورا قصہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ملکہ سبا، ہدہد کا خط لے جانا، ملکہ کا تخت منگوانا، اور پھر وہ واقعہ کہ ملکہ جب محل میں آئیں تو شیشے کے فرش کو پانی سمجھ کر کپڑے اٹھا لیے۔ جی، ٹسڈال اس پورے قصے کا، خاص طور پر وہ شیشے والے فرش کی تفصیل کا، موازنہ ایک یہودی کتاب ترگم شینی سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ان میں تو بہت گہری مماثلت ہے۔ اور ہاروت اور ماروت، وہ جو بابل کے فرشتے تھے؟ قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ وہ بابل میں 2 فرشتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن ساتھ میں خبردار بھی کرتے تھے کہ یہ آزمائش ہے۔ ہاں، پھر اسلامی روایات میں مزید کہانیاں ہیں کہ انہوں نے گناہ کیے، شراب پی، قتل کیا، ایک عورت زہرہ کے فتنے میں پڑ گئے، پھر سزا ملی۔ ٹسڈال کہتے ہیں یہ کہانی کئی جگہوں سے مل کر بنی لگتی ہے۔ کیسے؟ مطلب یہودی روایات میں ایسے گرے ہوئے فرشتوں کا ذکر ہے جیسے شمع غزائی، عزازیل۔ قدیم آرمینیائی مذہب میں ہاروت ماروت نام کے دیوتا تھے۔ بابل کی پرانی کہانیوں میں اشتار دیوی جلجامش کا قصہ ہے۔ پھر ایک کتاب ہے، کتاب ہنوک، جو بائبل کا حصہ نہیں، اس میں بھی ایسی باتیں ہیں۔ تو یہ سب مل کر یہ کہانی بنی ان کے خیال میں۔ یعنی مصنف نے یہودی ماخذ سے بہت سارے رابطے جوڑے ہیں۔ کوئی اور اہم مثال ذہن میں ہے؟ بہت ہیں، وہ گنواتے ہیں۔ مثلاً کوہ سینا کا بنی اسرائیل کے سروں پر اٹھایا جانا، اسے وہ تلمود سے جوڑتے ہیں۔ سامری کا بچھڑا بنانا، اس میں وہ کہتے ہیں شاید کوئی تاریخی غلطی ہے۔ بنی اسرائیل کا اللہ کو دیکھنے کی ضد کرنا، مر جانا، پھر زندہ ہونا، یہ بھی تلمود سے۔ اچھا،
لوح محفوظ کا تصور، وہ کہتے ہیں یہ حضرت موسیٰ کی تختیوں سے آیا ہوگا۔ 7 آسمان، 7 جہنم، زمین کا ایک مچھلی اور بیل پر ہونا، اس جیسی باتیں زورشتی اور ہندو مت میں بھی ہیں۔ عرش کا پانی پر ہونا۔ جہنم کا فرشتہ مالک، اس کا نام وہ کنعانی دیوتا ملک سے ملاتے ہیں۔ الاراف، وہ جو جنت دوزخ کے بیچ کی جگہ ہے۔ جی، اسے بھی وہ یہودی مدراش یا زرشتی اوستا سے جوڑتے ہیں۔ شیطان کا آسمانی باتیں چرانے کی کوشش کرنا، جہنم کا مزید مانگنا، ہیلمن مزید۔ ان سب کے لیے وہ یہودی روایات میں مثالیں ڈھونڈتے ہیں۔ یہاں تک کہ سماجی قوانین میں بھی، جیسے 4 بیویوں کی حد۔ جی، سورہ نساء میں 4 بیویوں تک کی اجازت ہے۔ وہ اس کا موازنہ یہودی قوانین کی ایک کتاب سے کرتے ہیں جہاں مردوں کو نصیحت ہے کہ 4 سے زیادہ نہ کریں۔ یہ تو یہودی اثرات پر کافی تفصیلی بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں عیسائی اثرات پر۔ مصنف نے خاص طور پر غیر مستند یعنی اپوکریفیکل کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ جی، مصنف کا خیال یہ ہے کہ عرب میں اس وقت جو عیسائیت تھی نا، وہ شاید مرکزی دھارے سے کچھ الگ تھی۔ ممکن ہے کچھ شامی راہبوں کے فرقہ وارانہ نظریات اس میں شامل تھے اور حضرت مریم کی بہت زیادہ تعظیم۔ اچھا؟ ہاں، یہاں تک کہ انہیں تثلیث کا حصہ سمجھ لیا گیا ہو۔ وہ سورہ مائدہ کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں جہاں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ جی۔ تو ٹسڈال کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں عیسائیت سے متعلق زیادہ تر باتیں وہ مستند اناجیل سے نہیں بلکہ ان کتابوں سے ہیں جنہیں اپوکریفا کہتے ہیں، جنہیں چرچ نے الہامی نہیں مانا۔ اس کی کچھ مثالیں؟ جیسے اصحاب کہف کا قصہ۔ بالکل، قرآن میں ذکر ہے کچھ نوجوان اپنے کتے کے ساتھ غار میں سو گئے کئی 100 سال تک۔ یہ کہانی عیسائی دنیا میں پہلے سے مشہور تھی، سینٹ گریگری آف ٹورز نے لکھی ہے۔ ٹسڈال کہتے ہیں قرآن میں یہ کہانی لی، البتہ تعداد اور مدت واضح نہیں بتائی۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے بچپن کے واقعات کیا وہ بھی اپوکریفا سے ہیں؟ مصنف کے مطابق ہاں، قرآن میں ہے حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی تھی، پھر ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام میں قرعہ ڈال کر لی۔ پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت وہ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھیں، چشمہ جاری ہوا، کھجوریں گریں۔ ٹسڈال ان سب کو پروٹو انجیلیم آف جیمز، ہسٹری آف جوزف، سوڈو میتھیو، یہ سب غیر مستند کتابیں ہیں، ان سے جوڑتے ہیں۔ وہ یہاں بدھ مت کے اثر کا بھی اشارہ دیتے ہیں کہ مایا دیوی کے ہاں بدھا کی پیدائش پر سال کا درخت جھکا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ کا پنگھوڑے میں بولنا، مٹی کے پرندے بنانا؟ جی، قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں بات کی، اور یہ کہ وہ مٹی سے پرندہ بناتے، پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے اڑ جاتا۔ جی۔ یا حضرت پطرس کے ایک خواب کی غلط فہمی ہو۔ ایک بہت اہم بات ہے قرآن کا صلیب کے واقعے سے انکار کرنا۔ مصنف اسے کس سے جوڑتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشکوک بنا دیا گیا۔ جی۔ ٹسڈال اس نظریے کو قدیم غناستیت کے ایک عقیدے ڈوسٹزم سے جوڑتے ہیں۔ یہ فرقے مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کا جسم اصلی نہیں تھا یا ان کی جگہ کسی اور کو سولی دی گئی، جیسے شمون کی روانی کو۔ سورہ صف میں حضرت عیسیٰ کی زبان سے احمد نامی رسول کی پیشین گوئی کا ذکر ہے۔ اس بارے میں مصنف کیا کہتے ہیں؟ جی، قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے بعد احمد نامی رسول کی بشارت دی۔ ٹسڈال اسے یوحنا کی انجیل کے لفظ پاراقلید سے جوڑتے ہیں۔ پاراقلید یونانی لفظ ہے، مطلب ہے مددگار، وکیل، تسلی دینے والا۔ عیسائی اسے روح القدس مانتے ہیں۔ ٹسڈال اور کچھ دوسرے مستشرقین کہتے ہیں کہ شاید پاراکلیٹوس کو غلطی سے یا جان بوجھ کر پیریکلیٹوس سمجھ لیا گیا، جس کا مطلب بنتا ہے قابل تعریف، جو احمد یا محمد کا ہم مانی ہے۔ اور بھی کچھ تصورات ہیں جنہیں مصنف عیسائی یا ملتے جلتے ذرائع سے جوڑتے ہیں؟ ہاں، چند ایک اور ہے، جیسے فرشتوں کا آدم کی تخلیق کے لیے زمین سے مٹی لانا۔ اسے وہ ماکیون نامی غناستی عالم سے ملاتے ہیں۔ فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا، اس کی جڑیں وہ یہودی اور غناستی روایت میں دیکھتے ہیں۔ اچھا۔ آخرت میں سب کا جہنم سے گزرنا، اسے وہ عیسائی تصور پرگٹری سے ملاتے ہیں۔ اور اعمال تولنے کے لیے میزان یعنی ترازو، اس کی تفصیل وہ کہتے ہیں عہد نامہ ابراہیم اور مصری کتاب الاموات سے ملتی ہے۔ یہاں تک کہ آدم کا آسمان پر اپنی نیک و بد اولاد کی روحیں دیکھ کر ہنسنا اور رونا، یہ بھی عہد نامہ ابراہیم سے لیا گیا بتایا ہے۔ یہ تو عیسائی اثرات کی بات ہوئی۔ اب آتے ہیں زرتشتی
یعنی قدیم پارسی مذہب کے اثرات پر۔ اس بارے میں مصنف کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، عرب اور فارس کے تعلقات تو پرانے تھے، تجارتی بھی، ثقافتی بھی۔ سلمان فارسی خود ایک مثال ہیں۔ تو ٹسڈال کہتے ہیں کہ ان رابطوں کی وجہ سے زرتشتی مذہب کے کچھ تصورات بھی اسلام میں آئے۔ اس کی سب سے بڑی مثال وہ معراج کے واقعے کو دیتے ہیں۔ معراج کا واقعہ؟ اس میں زرتشتی اثر کیسے؟ قرآن میں تو اس کا ذکر مختصر ہے سورہ اسراء میں، لیکن احادیث میں بہت تفصیل ہے۔ براق پر سفر، مسجد اقصی جانا، پھر آسمانوں پر جانا، انبیاء سے ملاقات، سدرۃ المنتہا، اللہ سے ملاقات، نمازوں کا تحفہ۔ جی، بہت تفصیل ہے۔ ٹسڈال اس پوری کہانی کا موازنہ ایک زرتشتی کتاب اردہ وراف نامہ سے کرتے ہیں۔ اس میں ایک نیک پادری ویراف ہے جو ایک خاص شربت پی کر 7 دن کے لیے جنت دوزخ کی سیر کرتا ہے۔ اچھا، جی، اور واپس آ کر سب بتاتا ہے۔ مصنف دونوں بیانات میں کافی مماثلتیں نکالتے ہیں۔ جنت کے تصور میں بھی فارسی اثرات بتائے گئے ہیں۔ جی، قرآن میں جنت کا جو نقشہ ہے، باغ، نہریں، پھل، ریشمی لباس، تخت، خدمت کے لیے غلمان، ساتھی کے طور پر حوریں، ٹسڈال اس میں بھی فارسی اثر دیکھتے ہیں۔ حوریں اور غلمان؟ ہاں، حور کو وہ فارسی پری سے ملاتے ہیں، غلمان کو ہندو تصور گندھرو سے۔ جنت کے لیے جو لفظ فردوس ہے وہ بھی پارسی الاصل بتاتے ہیں، اور شہادت پر فوراً جنت ملنے کا تصور اسے وہ ہندو اور قدیم نورس یعنی وائکنگ عقائد سے بھی ملاتے ہیں۔ جنات، موت کا فرشتہ اور ابلیس، ان کے بارے میں کیا؟ قرآن کہتا ہے جن آگ سے بنے ہیں۔ ٹسڈال لفظ جن کو زرتشتی کتاب اویستا کے لفظ جنی یعنی شریر روح سے جوڑتے ہیں۔ موت و فرشتہ اسرائیل نام عبرانی ہے، لیکن روح قبض کرنے کا تصور فارسی فرشتے استودھت سے ملتا بتاتے ہیں۔ اور ابلیس؟ عزازیل یعنی ابلیس یا شیطان، اس کی کہانی کہ وہ پہلے عبادت گزار تھا، پھر آدم کو سجدے سے انکار کیا، حسد کیا اور مردود ہوا۔ اس کا موازنہ وہ زرتشتی بدی کی طاقت آہرمن سے کرتے ہیں، جو پہلے روشنی میں تھا، پھر حسد کی وجہ سے باغی ہوا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں مور کا کردار منفی آنا بھی دونوں جگہ مشترک بتاتے ہیں۔ نور محمدی اور پل سرات کے بارے میں کیا؟ نور محمدی کا تصور کہ کائنات سے پہلے آپ کا نور تھا، اسے ٹسڈل زرتشتی خورنا یعنی خدائی جلال سے ملاتے ہیں، اور پل سرات جہنم پر بنا وہ تیز پل، اس کے لیے کہتے ہیں کہ لفظ سرات عربی ہے، لیکن یہ تصور فارسی چنوت پل سے لیا گیا ہے جو روحوں کے حساب کا پل ہے۔ یہ تو بہت سے مختلف ماخذ ہو گئے۔ آخر میں مصنف حنفا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کردار کے اثر کی بات کرتے ہیں۔ یہ حنفا کون تھے؟ حنیف جمع حنفا، یہ وہ لوگ تھے جو اسلام سے پہلے مکہ اور عرب میں تھے، بت پرستی سے بیزار تھے، ایک خدا کو مانتے تھے اور خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر سمجھتے تھے۔ اچھا، جیسے؟ بہت ملتی ہیں۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے؟ ٹسڈال کا قیاس ہے کہ شاید جوانی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیرا کی پہاڑی پر غور و فکر کے لیے جاتے تھے تو وہاں زید سے ملاقات ہوئی ہو اور آپ ان سے متاثر ہوئے ہوں۔ تو کیا مصنف کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام بس ان پرانے نظریات کا مجموعہ ہے؟ نہیں، وہ بالکل ایسا بھی نہیں کہتے۔ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ سب عناصر جذب کیے، لیکن ساتھ ہی وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ ان سب پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی شخصیت، ان کی فصاحت، ان کے زمانے کے حالات، ان کے تجربات، ان کے اخلاقی تصورات، ان سب کی گہری چھاپ ہے۔ یعنی قرآن کا انداز، اس کے پیغامات، خاص طور پر مکی اور مدنی صورتوں کا فرق، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بدلتے حالات اور ضرورتیں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر جنگ کے احکام، مکی دور میں صبر تھا، مدنی دور میں قتال کا حکم آیا۔ اسی طرح وہ حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کا واقعہ لیتے ہیں، جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی تھیں۔ اس نکاح کو جائز قرار دینے کے لیے سورہ احزاب میں آیات آئیں۔ اور کتاب کے آخر میں مصنف کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ کتاب کا اختتام وہ کافی سخت ہے، متنازع ہے۔ ٹسڈالز اسلام کا موازنہ بحرائے مردار ڈیڈ سی سے کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟
وہ کہتے ہیں جیسے ڈیڈ سی میں میٹھا پانی گرتا ہے لیکن وہ خود اتنا کھارا ہے کہ سب کو کڑوا بنا دیتا ہے، زندگی نہیں پنپتی۔ اسی طرح ان کی رائے میں اسلام نے چاہے اچھے عناصر لیے بھی ہوں یہودی عیسائی ذرائع سے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی بقول مصنف عملیت پسندی نے اسے ایسی شکل دی جو انسانیت کے لیے مفید نہیں رہی۔ یہ تو بہت سخت بات ہے۔ جی بالکل، اور ہمیں یہ واضح کرنا چاہیے کہ یہ ٹسڈال کی ذاتی بہت تنقیدی اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ متعصبانہ رائے ہے جو 1905 کے نوآبادیاتی دور کے پس منظر میں لکھی گئی ہے، آج کے علمی معیار پر شاید پوری نہ اترے۔ تو آج ہم نے W.S. سنکلیئر ٹسڈال کی کتاب دی اوریجنل سورسز آف دا قرآن کے جو مرکزی دلائل تھے ان کا ایک جائزہ لیا۔ مصنف نے کوشش کی ہے کہ قدیم عرب روایات، سابی، یہودی، عیسائی، خاص طور پر غیر مستند کتابیں، زرتشتی اور حنیف روایات کو اسلام اور قرآن کے ممکنہ ماخذ کے طور پر پیش کریں۔ جی ہاں، ہم نے دیکھا کہ وہ کیسے قرآن کی تدوین سے بات شروع کرتے ہیں، پھر انبیاء کے قصے ہیں جیسے ابراہیم، ملکہ سبا، عیسیٰ علیہ السلام، معجزات ہیں، عقائد ہیں، معراج، جنت، دوزخ، فرشتے، شیطان، رسومات ہیں، نماز، روزہ، حج، یہاں تک کہ کچھ سماجی قانون۔ ان سب کی جڑیں وہ مبینہ طور پر ان پرانی ثقافتی اور مذہبی روایات میں تلاش کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اثر بہت گہرا ہے۔ بالکل، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کے تجربات، ان کے زمانے کے حالات، ان سب نے مل کر ان تمام عناصر کو ایک نئی اور منفرد شکل دی، اس میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ یہ بحث یقینی طور پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ جب ہم مختلف مذاہب اور ثقافتوں کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خیالات اور روایات کیسے ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں، تو یہ ہمیں تاریخ اور عقیدے کی نوعیت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ کیا کسی عقیدے کے ممکنہ تاریخی ماخذ کو جان لینے سے اس کی روحانی قدر یا سچائی لازمی طور پر کم ہو جاتی ہے، یا یہ محض اس کے بننے کے پیچیدہ عمل کو زیادہ واضح کرتا ہے؟ اس نقطے پر ضرور غور کیجیے گا۔